پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض۔ انسان کے لیے جو خطرناک چیزیں ہیں اور جو دل کی بیماریاں ہیں روحانی طور پر جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، ان میں سے ایک بیماری حسد کی بیماری۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحسد مرض من امراض النفس، کہ حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، یعنی یہ انسان کے دل کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ اور حسد کا مطلب کیا ہے؟ بعض علماء نے اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تمنی زوال النعمت عن صاحبہا، کہ صاحب نعمت سے نعمت کے چھن جانے کی خواہش کرنا۔ یعنی آپ نے کسی کے پاس مال و دولت دیکھا، کسی کے پاس مال و متاع دیکھا، تو اس بات کی خواہش کی کہ یہ مال اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ کسی کی عزت دیکھی، کسی کا عہدہ اور منصب دیکھا، تو اس بات کی خواہش کی کہ یہ عہدہ اور یہ منصب اس کو نہیں بلکہ مجھے ملنا چاہیے تھا۔ کسی کا کاروبار چلتا ہوا دیکھتے ہیں کہ وہ عروج پر ہے، تو اس بات کی خواہش کرنا کہ اس کا کاروبار نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ میرا ہونا چاہیے۔ ایک طالب علم کلاس میں دیکھتا ہے کہ فلاں بچے کی، طالب علم کی اچھی پوزیشن آتی ہے، تو یہ جلتا ہے، دل میں کڑھتا رہتا ہے کہ یہ پوزیشن اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی بلکہ مجھے ملنی چاہیے تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس بات کی خواہش کرنا کہ یہ مقام و مرتبہ، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ خوبصورتی، یہ بنگلہ، یہ کوٹھی، یہ گاڑی، یہ مکان اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، یا اس کو مل گیا ہے تو اس سے چھن جائے اور یہ مجھے مل جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنے لیے تو خواہش نہ رکھے بلکہ یہ سوچ بنا لے کہ یہ عہدہ، یہ منصب، یہ مکان، یہ گاڑی، یہ بنگلہ مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے، اس سے چھن جائے۔ اس کو حسد کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اللہ رب العزت نے تم میں سے بعض کو جو بعض پر فضیلت دی ہے، تم اس کی تمنا نہ کرو بلکہ تم کوشش کرو، محنت کرو، دعا کرو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی دوسرے بندے کو عزت دی ہے، مال دیا ہے، کاروبار دیا ہے، اس کو عہدہ اور منصب دیا ہے، اسی طرح تمہیں بھی مل جائے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور پھر حسد اور رشک میں یہ فرق ہے کہ حسد میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے پاس کوئی اللہ کی نعمت دیکھ کر چھن جانے کی تمنا کرنا، جبکہ رشک یہ ہے کہ دوسرے کے پاس اللہ کی نعمت دیکھ کر بندہ یہ کوشش کرے، اس کے لیے محنت کرے، دعا کرے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اس کو اس نعمت سے نوازا ہے، اسی طرح یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما دے۔ یہ جائز ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد جو ہے یہ جائز نہیں مگر دو قسم کے لوگوں پر، یعنی یہ رشک کی صورت بن جاتی ہے۔ کون سے دو قسم کے لوگ؟
رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے، یعنی قرآن کریم اس نے حفظ کر لیا ہے، قرآن اس نے یاد کر لیا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے، اور دن اور رات کے وقت وہ قیام کرتا ہے، قرآن کی لمبی تلاوت کرتا ہے، تو یہ بندہ قابل رشک ہے۔ فرمایا اس کو دیکھ کر دوسروں کو یہ خواہش کرنی چاہیے کہ جس طرح فلاں بندہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، لمبا قیام کرتا ہے، قرآن اس کو یاد ہے، اور اس کا بڑا اچھا لہجہ ہے قرآن پڑھنے کا، اچھا انداز ہے، تو اللہ مجھے بھی اسی طرح بنا دے، مجھے بھی قرآن کی دولت سے مالا مال کر دے۔ یہ بندہ قابل رشک ہے۔ اور دوسرا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ مال کو دن اور رات کی گھڑیوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، کہ کسی دوسرے کو دیکھا اللہ نے اس کو مال و دولت دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال لٹا رہا ہے، اللہ کے راستے میں اپنا مال دن اور رات خرچ کر رہا ہے۔ فرمایا یہ قابل رشک ہے، دوسروں کو دیکھ کر یہ خواہش کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی اسی طرح مال دے دے، ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، اللہ کی مسجدوں پر خرچ کریں، دینی اداروں پر خرچ کریں، یتیموں مسکینوں پر خرچ کریں، بیوہ عورتوں پر خرچ کریں، رفاع عامہ کے کاموں پر خرچ کریں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیں۔ یعنی دوسرے کے پاس مال دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ اللہ ہمیں بھی اسی طرح مال دے دے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یہ رشک ہے اور یہ جائز ہے۔ لیکن جو حسد ہے وہ بہت بری بیماری ہے، اور یہ حسد سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے پیدا کرنے کے بعد فرمایا کہ فرشتوں اس کو سجدہ کرو، اور ابلیس ان میں شامل تھا، اس کو بھی حکم تھا کہ سجدہ کرے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم اس کو سجدہ کرو، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ مقام اور یہ مرتبہ مجھے ملنا چاہیے تھا۔ یعنی غرور اور تکبر کے ساتھ ساتھ اس نے حسد کا اظہار کیا کہ یہ مقام آدم علیہ السلام کو نہیں ملنا چاہیے تھا، بلکہ یہ مقام و مرتبہ تو مجھے حاصل ہونا چاہیے تھا۔ یعنی سب سے پہلے ابلیس نے حسد کیا اور آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی برتری کو ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیج دیا تو ان کے دو بیٹے، ایک کا نام حابیل تھا اور دوسرے کا نام قابیل تھا، دونوں کا کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ دونوں اللہ کے راستے میں اپنے طور پر کوئی چیز قربان کرتے ہیں، تو جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے موقف کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ تو حابیل نے قربانی کی، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قربانی شرف قبولیت حاصل کر گئی، اور دوسری طرف جب قابیل نے قربانی کی تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا اللہ سے معافی مانگتا، اللہ سے توبہ کرتا کہ یہ مجھ سے اچھا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام زیادہ ہے، جس کی قربانی کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا ہے، اور مجھے اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ لیکن وہ حسد کی بیماری کی وجہ سے کہنے لگا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ وہ حابیل کہنے لگا اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے والوں کی قربانی قبول کرتے ہیں، ان کے اعمال قبول کرتے ہیں، میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جب آپس میں اختلاف ہوا تو قابیل حسد کا شکار ہو گیا،
اور اس بیماری کا شکار ہو کر اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اس کے بعد ہمیں قرآن کریم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ مجھے 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہا ہے، تو اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا بیٹا اپنے بھائیوں سے اس کا اظہار نہ کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فہم و فراست اور ان کی دانائی اس بات کا ثبوت تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیگر اس کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے۔ بالآخر ایسا ہی ہوا کہ بھائیوں نے حسد کی بنا پر یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جا کر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ یعنی حسد کی بیماری کتنی بری بیماری ہے کہ اپنے بھائی کو کنویں میں پھینکنے سے بھی دریغ نہیں کیا، اس وجہ سے کہ ہمارا باپ اس سے محبت کرتا ہے، اور جب یہ آنکھوں سے دور ہو جائے گا، کنویں میں گر جائے گا یا قتل ہو جائے گا، تو پھر ہمارے باپ کی محبت ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو گویا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی حسد کیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں مبعوث ہونے سے پہلے یہودی کہا کرتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، اس کے ساتھ مل کر ہم فتح حاصل کریں گے، کامیابی حاصل کریں گے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے تو یہودیوں نے آپ سے حسد کیا کہ یہ بنی اسرائیل سے آخری نبی کیوں نہیں آیا، یہ بنو اسماعیل سے کیوں آ گیا ہے؟ اور اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں۔ اللہ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ کیا لوگ حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ جو اللہ رب العزت نے ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے۔ یعنی یہاں یہودیوں کی سوچ کا ذکر کیا کہ اللہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت اور جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اس پر وہ حسد کرتے ہیں کہ یہ مقام ہمیں ملنا چاہیے تھا، یہ مقام و مرتبہ اور یہ عظمت، یہ رسالت، یہ نبوت اللہ رب العزت نے بنی اسماعیل میں کیوں عطا کی ہے، بلکہ یہ تو بنی اسرائیل کو ملنی چاہیے تھی، یہ اعزاز ان میں برقرار رہنا چاہیے تھا۔ یعنی یہودیوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، کہ یہودی اہل کتاب وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف پھیر دیں، کفر میں دوبارہ واپس لے جائیں، اور وہ اپنی طرف سے حسد کرتے ہوئے یہ چاہت کرتے ہیں، حسد کرتے ہوئے یہ خواہش کرتے ہیں اور اس بات کی تمنا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہ جب حق ان کے لیے واضح ہو چکا ہے تو یعنی آپ سے حسد کا اظہار کرتے ہوئے وہ آپ کو اسلام سے کفر کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ حسد بہت بری بیماری ہے جس کا آغاز آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آگے ہر دور میں، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہودیوں نے حسد کیا اور آپ کی مخالفت پر اتر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسد کی بیماری سے لوگوں کو بہت زیادہ روکا ہے اور منع کیا ہے، حتیٰ کہ قرآن کریم کی سورۃ الفلق جو ہے اس کی آخری آیت بھی یہی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو کئی چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی پناہ حاصل کرو، وہاں یہ بھی فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے یا اللہ میں اس وقت بھی تیری پناہ چاہتا کہ حسد کرنے والے کی شر سے میں محفوظ ہو جاؤں، اور تو ہی مجھے بچا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی پناہ دینے والا نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، لوگوں تمہارے اندر ایک ایسی بیماری چل نکلی ہے جو تم سے پہلے لوگوں میں پائی جاتی تھی، الحسد والبغضاء، اور وہ حسد ہے اور وہ بغض رکھنا ہے اپنے دل میں، دوسروں کے خلاف نفرت پیدا کرنا ہے۔ ہی الحالکۃ لا اقول تہلک الشعر ولکن تہلک الدین، اور یہ ایسی بیماری ہے جو انسان کو مونڈ دینے والی، اور آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ انسان کے سر کے بالوں کو مونڈ دیتی ہے، سر کے بالوں کو ختم کر دیتی ہے، بلکہ یہ انسان کے دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ جس طرح انسان کے سر پر بال ختم ہو جائیں تو وہ گنجا ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ انسان کی دینداری کو تباہ و برباد کر دیتی کہ انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دینے والی بیماری ہے حسد کی بیماری، انسان کے نیک اعمال کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے یہ حسد کی بیماری۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، لوگو آپس میں باہمی طور پر حسد نہ کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھا کرو، یعنی اپنے دل کو صاف کر لو، دل صاف ہو، لا تحاسدوا ولا تباغضوا، آپس میں حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو اور ایک دوسرے کی باتوں کی ٹو نہ لگایا کرو، دوسرے کی باتوں کو چھپ کر سننا، اس کی ٹو میں رہنا کہ وہ آپس میں خفیہ طور پر کیا بات کر رہے تھے، کیا گفتگو کر رہے تھے، وہ کس بات پر میٹنگ کر رہے تھے، ان باتوں کو چوری چھپے سننا، فرمایا یہ اہل ایمان کی شیان شان نہیں۔ ولا تناجشوا، اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے بولی نہ لگاؤ، یعنی ریٹ بڑھانے کے لیے بولی بڑھاتے جانا، چیز خریدنے کا ارادہ نہیں بلکہ مقصد دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے لوگوں کو نقصان دینا ہے۔ فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، یعنی حسد اور بغض کو دل سے نکال کر آپس میں محبت پیدا کر لو۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی ایک جنتی بندہ یہاں آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت بعض اوقات وحی کے ذریعے آپ کو آگاہ کر دیا کرتے تھے کہ آپ مستقبل کے متعلق خبر دے دیتے اور لوگوں کو آگاہ کر دیتے۔ آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی بندہ یہاں آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک انصاری صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور ان کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، گویا کہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ابھی وضو کر کے آ رہے ہیں۔ وہ آئے اور مجلس میں بیٹھ گئے، مجلس ختم ہو گئی۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی بندہ آنے والا ہے۔ پھر وہی صحابی آ گئے جو پہلے دن آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مجلس میں بیٹھ گئے۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی بندہ یہاں آنے والا ہے۔ تو پھر وہی انصاری صحابی آئے اور آ کر مجلس میں بیٹھ گئے۔ اب لوگوں نے ان کو مبارک دی کہ کتنا عظیم شخص ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری دی اور جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان کے شب و روز کو دیکھوں کہ یہ کون سے نیک اعمال کرتے ہیں جن کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو جنت کی خوشخبری دے رہے اور جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے آ جاؤ میرے ساتھ، اپنے گھر میں لے گئے۔ کہتے ہیں کہ میں 3 دن
اور 3 راتیں ان کے پاس رہا۔ رات کو میں دیکھتا رہتا کہ یہ اٹھ کر کون سا نیک عمل کرتے ہیں، جس خوبی کو اور جس خصلت کو اللہ رب العزت نے پسند کیا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے۔ کہتے ہیں میں دیکھتا وہ روٹین والے کام کرتے تھے، فجر کے وقت اٹھتے، رات کو سو جاتے، فجر کے وقت اٹھتے اور نماز پڑھتے، اور دن میں بھی ان کے معمولات وہی تھے جو عام لوگوں کے تھے۔ مجھے روٹین سے ہٹ کر کوئی عمل ایسا ان کا نظر نہیں آیا۔ کہتے ہیں میں نے 3 دنوں کے بعد پوچھا کہ اب مجھے اجازت دیجئے، میں واپس جانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک مسلسل آپ کے بارے میں جنت کی خوشخبری دی، جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کو عطا کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ کیوں ملا ہے؟ اس کی وجہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں، اور میرے آنے کا مقصد بھی آپ کے پاس یہی تھا۔ آپ کے گھر میں 3 دن اور 3 راتیں قیام کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں آپ کے کسی نیک عمل کو دیکھوں جو عام لوگوں میں نہیں پایا جاتا، تو میں اس کو اختیار کر لوں اور یہ عظیم مقام اور عظیم مرتبے تک پہنچ جاؤں۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ میں تو عام لوگ جو کام کرتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، وہی کرتا ہوں، ان سے الگ یا ایکسٹرا کوئی عمل نہیں کرتا۔ ہاں ایک بات ہے کہ میں نے اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف حسد اور بغض نہیں رکھا، یعنی میرا دل حسد اور بغض سے پاک ہے۔ میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف میل کچیل نہیں۔ شاید اللہ رب العزت کو میرا یہ عمل پسند آ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کہنے لگے مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اللہ کو تیرا یہ عمل پسند آ گیا ہے کہ تیرا دل بغض اور حسد سے پاک ہے، اور اللہ نے اس وجہ سے تجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری عطا کی۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسد اور بغض سے بچ جانا بہت زیادہ خیر اور بھلائی حاصل کرنے کے مترادف ہے کہ بندے کا دل پاک ہو جائے۔ آج اکثر لوگوں کی حالت یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں بھی ہیں، دوستیاں بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعلق کا اظہار بھی ہوتا ہے، لیکن دل میں دوسرے کے خلاف بغض، دل میں دوسرے کے خلاف نفرت اور حسد کے جذبات بڑک اٹھتے ہیں، اور پھر کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جب دوسرے کو نقصان پہنچا سکیں تو اس کو چھوڑ دیں، یعنی دوسروں کا نقصان کر کے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ حسد کی بیماری جو ہے یہ بہت بری بیماری ہے، جو دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور جو روحانی بیماری ہے یہ انسان کے نیک اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی، اور پھر انسان کو دنیا میں بھی نقصان دیتی ہے کہ انسان دباؤ کا، ذہنی کوفت کا، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دوسروں کے پاس اللہ کی نعمتیں دیکھتا ہے اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور یہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور ذہنی کوفت میں مبتلا رہتا ہے کہ دوسرے کو یہ نعمت کیوں مل گئی، دوسرے کو اولاد کیوں مل گئی، دوسرے کا کاروبار کیوں چل گیا، دوسرے کی فیکٹری کیوں چل گئی، دوسرے کو بنگلہ اور مکان کیوں مل گیا، دوسرے کو اچھی گاڑی کیوں مل گئی، دوسرے کو بڑا عہدہ اور منصب کیوں مل گیا۔ یعنی یہ اپنے دل میں جلتا رہتا ہے اور جل جل کر اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ دنیا میں تو یہ اپنا نقصان اس صورت میں کرتا ہے کہ جل جل کر اپنی طبیعت کو، اپنی صحت کو تباہ و برباد کر لیتا ہے، اور یہ ذہنی کوفت کا شکار ہوتا ہے۔ آخرت میں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کے دین کا صفایا کر دینے والی حسد کی بیماری جو ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے، اور آپس میں پیار و محبت والی زندگی اور بھائی چارے والی زندگی
اور آپس میں اتفاق و اتحاد والی زندگی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ پیغام